ایک آدمی جو لاہور سے کراچی جانا چاہتا تھا، اس نے اپنا سامان ایک کولی کو دیا اور اسے اپنی ٹرین پر سوار کرنے کے لیے کہا۔ کولی نے سامان اٹھایا اور آدمی کے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ گورنمنٹ کے محکمے کا آفیسر تھا۔ اس کی بدلی لاہور سے کراچی ہوئی۔ بذریعہ ریل گاڑی اس کو کراچی جانا تھا۔ چنانچہ وہ اسٹیشن پہنچا اور ٹکٹ خرید لی۔ گاڑی جس لائن پر کھڑی تھی اس کو وہاں پہنچنا تھا۔ اس نے سامان اٹھانے کے لیے کولی کو بلوایا اور کہا کہ بھئی میرا سامان گاڑی پہ پہنچا دو۔ کولی نے سامان اٹھایا اور صاحب کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چونکہ وقت بے حد کم تھا اس لیے صاحب تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف چل رہا تھا۔ پیچھے سے کولی بھی سامان اٹھا کر بھاگا۔ وہ آدمی تیز تیز چل کر پلیٹ فارم پر بوگی کے دروازے پہ جلدی پہنچ گیا، لیکن بھیڑ چونکہ زیادہ تھی اس لیے کولی سامان سمیت بھیڑ ہی میں پھنس کر رہ گیا۔ صاحب بار بار راستے کو دیکھ رہے تھے لیکن کولی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اتنے میں گارڈ نے وسل دی اور ٹرین چلنا شروع ہو گئی۔ صاحب اس پر چڑھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ پیچھے اس کا سامان رہ جاتا۔ بالآخر اس کو ٹرین چھوڑنا ہی پڑی۔ گاڑی سے رہ جانے کی وجہ سے صاحب کو بہت افسوس ہوا کہ میرا پروگرام سارا مس ہو گیا۔ گاڑی دور جاتی رہی اور مسافر ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے عزیزوں کو رخصت کرنے لگے۔ جب پلیٹ فارم میں لوگوں کا رش کم ہوا تو سامنے سے کولی پسینے سے شرابور سامان اٹھائے ہوئے صاحب کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ کولی قریب آیا تو اس کے چہرے پر افسوس اور شرمندگی کے واضح آثار موجود تھے۔ کہنے لگا، صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے وقت پہ پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں وقت پہ پہنچ نہیں پایا۔ صاحب غصہ تو بہت تھے لیکن سوچا کہ گاڑی تو ویسے بھی مس ہو گئی ہے۔ اب اگر میں اس کولی کا قتل بھی کر دوں تو بھی گاڑی نے تو آنا نہیں ہے، لہٰذا غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا تو ایسے ہی ہونا تھا، اس کی مرضی کو کون ٹال سکتا ہے؟ چلو میں آج نہ صحیح کل چلا جاؤں گا، صاحب نے پیار سے مسکرا کر جواب دیا۔ جیسے ہی کولی نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر بشاشت آئی اور سامان اٹھا کر کہا، لائیں میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں، یہاں قریب ہی ریسٹ ہاؤس ہے وہاں لے چلتا ہوں۔ کولی نے ریسٹ ہاؤس میں صاحب کا سامان رکھا اور باہر نکل آیا۔ کولی کو چونکہ علم تھا کہ صاحب نے کل پھر اسی اسٹیشن سے جانا ہے، لہٰذا وہ تمام رات اسٹیشن پر ہی رہا۔ اگلے دن صاحب مقررہ وقت سے پہلے ہی اسٹیشن پہنچا۔ سامنے ہی وہی کولی کھڑا تھا۔ اس نے بھاگ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا کہ جیسے دونوں بہت قریبی عزیز ہوں اور سامان اٹھا کر کہا، صاحب آپ کی ایڈوانس بکنگ میں کر چکا ہوں، چلے آئیں۔ کولی نے سامان سر پر رکھا اور دونوں پلیٹ فارم کی طرف جانے لگے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر صاحب نے بٹوے سے پیسے نکال کر کولی کو ادا کرنے چاہے تو کولی نے لینے سے انکار کر دیا۔ نہیں صاحب میں پیسے نہیں لوں گا کیونکہ میری ہی غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی ہے۔ صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ ٹرین کا کرایہ کم از کم ادا کر دے لیکن کولی کسی صورت نہ مانا۔ کولی نے صاف کہہ دیا کہ آپ مجھے پیسے نہ دیں گے تو میں زیادہ خوش ہوں گا۔ کولی نے اس کو گاڑی میں بٹھا دیا، پاس بیٹھا، تھوڑی دیر گپ شپ لگائی، پھر باہر آ کر کھڑکی کھولی اور صاحب سے کھڑا وہیں باتیں کرنے لگا۔ کولی اس کو احسان مندانہ نظروں سے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں گاڑی سٹارٹ ہوئی تو گاڑی کے ساتھ چل کر صاحب سے باتیں کرنے لگا۔ ٹرین کی رفتار تیز ہوئی تو وہ اپنی جگہ کھڑا ہو کر الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا لہرا کر صاحب کو رخصت کر رہا تھا۔ صاحب نے کھڑکی سے ہاتھ ہلا کر اس کو الوداع کا جواب دیا۔ اس کو محسوس ہوا کہ اس محبت، مان اور چاہت سے تو کسی اپنے نے بھی اس کو رخصت نہیں کیا تھا۔ ٹرین چلی گئی تو کولی نے سوچا کہ صبح کا ناشتہ نہیں کیا، ناشتہ ہی کر لوں میں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں کئی نوٹ نکل آئے۔ گننے پہ پتا چلا کہ یہ تو پورے 3000 روپے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو کر صاحب کو دعا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ صاحب نے اس کو محسوس کرائے بنا ہی 3000 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے تھے۔ 20 سال بعد صاحب نے اپنی ڈائری نکالی اور اس میں لکھا، اس کولی کی وجہ سے لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات ہی کو ختم ہو گیا، لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج 20 سال گزر جانے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے۔ مجھے لیٹ ہونے کا غم اور افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ ایک محبت بھرا انسان میں اسٹیشن پر چھوڑ آیا۔ یہ بندہ گالیاں دے کر بھی غصے کا اظہار کر سکتا تھا اور کولی سن کر چلا جاتا، لیکن صاحب نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ کولی نے احسان مانا۔ اس نے لیٹ ہونے کی وجہ سے سامان واپس اٹھا کر ریسٹ ہاؤس بھی چھوڑا اور صبح اس کا ایڈوانس ٹکٹ بھی لیا اور واپس سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا۔ دعائیں بھی دیں اور محبت سے رخصت بھی کیا۔ جی ہاں، جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف تو یاد نہیں ہوتی
लेकिन माफ करने का मजा जिंदगी भर इंसान महसूस करता है। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है और ये हमें क्यों दूसरों तक पहुंचानी चाहिए? ये कहानी हमें माफ करने की ताकत का सबक देती है। जब साहिब ने कुली की गलती को माफ किया तो उसने एक नए ताल्लुक की बुनियाद रखी जो मोहब्बत और समझ पर मबनी था। कुली ने साहिब के एहसान को माना और उसकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ हमदर्दी और शफकत से पेश आना चाहिए। कुली ने भी साहिब की गलती को माफ किया और उसे मोहब्बत से अलविदा किया। इस मोहब्बत और हमदर्दी ने दोनों की जिंदगियों को बदल दिया। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। हमेशा सही राह दिखाऊंगा।